کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے طویل القامت انسان کون تھا اور اس کی موت کیسے ہوئی؟ دنیا کا سب سے طویل القامت انسان اوج بن عنق تھا۔ اوج بن عنق کی تفصیل جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ روایات کے مطابق اوج بن عنق نے 3500 سال عمر پائی۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کے تمام ادوار دیکھے، جبکہ اسی شخص سے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ طوفان نوح کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہ ہوا۔ اس کے باوجود یہ سیلاب میں غرق نہ ہو سکا کیونکہ اس کا قد بہت زیادہ اونچا تھا۔ یہ وہ واحد کافر شخص بتایا جاتا ہے جو طوفان نوح سے بچ نکلا۔ تذکرہ انبیاء اور دیگر تاریخی کتب میں اس شخص کا نام اوج بن عنق بتایا جاتا ہے۔ اس کی ماں کا نام صفورہ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ اوج بن عنق کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سمندر کی تہہ میں ہاتھ ڈال کر مچھلی پکڑتا اور اپنی لمبائی کے سبب اسے سورج کی تپش سے بھون کر کھاتا تھا۔ لیکن محققین کے نزدیک یہ افسانوی باتیں اور انتہائی مبالغہ ہے۔ اوج بن عنق طویل القامت تو تھا، لیکن وہ اس قدر طویل القامت بھی نہ تھا کہ سمندر سے مچھلی پکڑتا اور اسے ہاتھ سے بلند کر کے سورج کی تپش سے بھون کر کھاتا۔ اس کا قد اس قدر طویل نہیں تھا۔ یہ طویل القامت شخص انتہائی سرکش، کافر اور جابر تھا، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی پیدائش زنا کے نتیجے میں ہوئی۔ اوج بن عنق کا قصہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو فرعون کی قید سے بحفاظت نکال لائے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جہاد کرو اور عمالقہ نامی قوم سے ملک شام چھین لو، پھر ہمیشہ کے لیے وہ ملک تمہارا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 اشخاص کو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا سردار مقرر کیا تھا۔ آپ نے ان 12 سرداروں کو ملک شام کے حالات کی خبر لانے اس ملک میں بھیجا۔ یہاں ان سرداروں کا سامنا اوج بن عنق نامی اس ذو قامت انسان سے ہوا۔ اوج بن عنق نے ان سرداروں کی حقیقت جاننے کے بعد ان سب کو پکڑ لیا اور انہیں دکھانے کے لیے اپنی بیوی کے پاس لے آیا۔ اوج بن عنق اپنی بیوی سے کہنے لگا، دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کو آئے ہیں۔ یہ کہہ کر زمین پر رکھ کر اس نے چاہا کہ انہیں چیونٹی کی طرح پیر سے مسل دے، لیکن اس کی بیوی نے ان سب سرداروں کی جان بخشی کروائی۔ یہ تمام سردار اس قوم کی کثرت اور قوت دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئے۔ انہوں نے اپنی قوم میں واپس آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں کا حال بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ وہاں کے پھل بہت ہی بڑے بڑے ہیں۔ انار کا صرف ایک دانہ ایک آدمی پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام سرداروں سے کہا، تم قوم کے پاس ملک کی شام کی خوبیاں بیان کرنا اور دشمن کی طاقت و قوت کو بیان نہ کرنا، لیکن پیغمبر خدا کے اس حکم پر صرف 2 افراد یعنی یوشع بن نون اور کالود بن قتادہ ہی قائم رہ سکے۔ باقی تمام سرداروں نے ملک شام میں بسنے والے افراد کی طاقت و قوت کا حال قوم بنی اسرائیل کو سنا دیا، جس پر بنی اسرائیل نے چاہا کہ وہ جہاد میں نہ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اے لوگو، تم مت گھبراؤ کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ نصرت فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، وہاں بے شک ایک زبردست قوم ہے، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ یوشع بن نون اور کالود بن قتادہ نے بھی اپنی قوم کو ترغیب دی کہ وہ اللہ پر یقین رکھیں اور حملہ کریں۔ اس پر وہ کہنے لگے، اے موسیٰ، تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کی اس نافرمانی کے سبب 40 سال تک ملک شام کی سرزمین ان پر حرام کر دی اور یہ قوم جنگلوں میں پھرتی رہی۔ روایات کے مطابق اپنی قوم کی نافرمانی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ہی اوج بن عنق کے خاتمے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب اوج بن عنق نے انہیں دیکھا تو چاہا کہ چیونٹی کی طرح پیروں سے مسل دے اور کہا کہ تو ہے قوم بنی اسرائیل کا وہ سردار جس نے فرعون کو دریائے نیل میں ڈبو دیا تھا۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جوابی حملہ کیا اور 10 گز اوپر اچھل کر اس کے ٹخنوں پر اپنا عصا یعنی لاٹھی ماری۔ یہ ضرب ایسی کاری تھی کہ اوج بن عنق نامی پہاڑ شخص وہیں گر کر مر گیا اور اس کی ہڈیاں مدتوں اس میدان میں پڑی رہیں۔ اوج بن عنق کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اس قدر طویل القامت تھا کہ جب وہ سمندر میں چلتا تو سمندر کا پانی اس کی کمر سے اونچا نہ ہوتا تھا۔ اسی طرح سے وہ سمندر سے مچھلی نکال کر
اسے سورج کی تپش پر بھون کر کھاتا تھا۔ تو اس بات کا بہت سارے محققین نے انکار کیا ہے اور اسے افسانوی اور جھوٹی اور گھڑی ہوئی باتیں کہا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر کے مطابق اوج بن عنق نامی شخص کی کہانی جھوٹی اور من گھڑت ہے، جس کی تردید بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا، اور اب تک انسانوں کے قد میں مسلسل لگاتار کمی آ رہی ہے۔ اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں آدم علیہ السلام سے زیادہ لمبے قد کا شخص کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، نہ کہ یہود و نصارہ کی کتابوں میں بیان کردہ جھوٹے قصوں پر، جبکہ موجودہ دور میں سائنسی تحقیقات بھی اس بات کی تردید کرتی ہیں کہ کوئی شخص فضا میں ہاتھ بلند کرے اور مچھلی بھون کر کھا لے، جبکہ ہم جیسے زمین سے اوپر جاتے ہیں سردی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس لیے پہاڑوں پر ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اوج بن عنق کا افسانہ تخلیق کرنے والا جھوٹا شخص چونکہ اس حقیقت سے ناآشنا تھا، اس لیے وہ اوج بن عنق کے قد کی لمبائی میں مبالغہ آمیزی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ہاتھ اونچا کر کے سورج کی گرمی سے مچھلی بھون لیا کرتے تھے، حالانکہ اگر فرض کیا جائے کہ اس کا قد میلوں لمبا بھی ہوتا تو مچھلی اوپر کرنے سے بھوننے کے بجائے مزید منجمد ہو جاتی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت دماغ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چنانچہ اوج بن عنق کے قد کے حوالے سے جو باتیں کہی گئیں یا اوج بن عنق کے کردار کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا وہ سب افسانوی معلوم ہوتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔